یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال جل وعلا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ ہمارا جو سلسلہ کلام ہے اسی کے تسلسل میں یہ جو ابھی گفتگو کی ہمارے سامنے برادرم فرق سلطان نے، اسلام کے سیاسی نظام کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ضمناً یہ بات بھی آئی کہ انقلاب کے حوالے سے کہ انقلاب کیا ہوتا ہے، تو انقلاب کے حوالے سے یہ بات ہمارے سامنے رکھی گئی کہ انسانی زندگی کے اجتماعی گوشوں میں سے کسی ایک گوشے میں کوئی اہم اور بنیادی تبدیلی انقلاب کہلاتی ہے، اور قریب کی دنیا میں ہمارے سامنے اس کی مثالیں جو ہیں وہ انہوں نے فرانس کے حوالے سے بھی رکھی، اور ایک معاشی حوالے سے ہمارا جو بلشویک یا منشویک انقلاب USSR کا، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اور پیچھے اگر ہم چلیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب ہے، جس کے بارے میں وہ بات صادق آتی ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے کہ جس کی دشمن گواہی دیں، اور دشمنوں کی گواہی سے ایک بات ہمارے سامنے یہ بھی آ جانی چاہیے کہ ہماری تو مت ماری ہے اپنوں نے، اور اس میں بڑا وقت لیا انہوں نے۔ اسلام جو دین تھا اس کو مذہب بنانے میں جو ابتدائی طور پہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، بس اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ کچھ لوگ جو ہے لوگوں کو لے کے خانقاہوں میں جا گھسے، کچھ لوگ جو ہے وہ فقہ جو ہے مدارس میں چلے گئے، کچھ جو ہے وہ محدثین کے ہاں چلے گئے، کچھ مقاتلین کے ہاں چلے گئے۔ تو ایک عجیب سا معاملہ ہوا ہے کہ ہم لٹے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ ہی لٹے ہیں، بٹے ہیں تو وہ بھی اسلام کے نام پہ ہی بٹے ہیں، اور لوٹنے والوں نے اور بانٹنے والوں نے پتہ نہیں آپ نے دل کو کیا سوٹا دیا ہوگا کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ بہرحال وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب یا تبدیلی ہے، اس کے حوالے سے جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آج بھی اگر آپ اسلام کا تاریخ انسانی میں انسانی فلاح و بہبود کے حوالے سے کوئی کنٹریبیوشن یا کوئی اچیومنٹ اس کو ایک غیر جانبدار نظر سے دیکھنا چاہیں تو وہ عقیدے، عبادات اور رسومات کی سطح پہ کسی نے نہیں دیکھی۔ یہ تو دنیا میں چلتے ہی رہتے ہیں، بندہ یا اللہ کا ہوگا یا غیر اللہ کا ہوگا، کہیں نہ کہیں تو اس نے اپنے آپ کو سوٹا دینا ہی ہے، کوئی بندگی کا، کوئی جو ہے وہ نیکی کا کوئی تصور اس نے قائم کرنا ہی ہے۔ اصل مسئلہ ہے وہی اجتماعیات انسانیہ کے جو گوشے ہیں، ان کے حوالے سے جب دشمنان دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، جیسے وہ H.G. ویلز کا حوالہ دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محب نہیں تھا، آپ سے محبت کرنے والا نہیں تھا، بلکہ بڑا بغض اور کینہ اور عداوت تھی اس کے سینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ اور ایسے یہ جس طرح تسلیمہ نسرین اور سلمان رشدی اور اس طرح کے جو نامراد قسم کے لوگ ہیں، اس طرح کے اس نے رقیق عملے بھی کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر۔ لیکن جب بات آئی ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹریبیوشن کے حوالے سے، اجتماعیات انسانیہ کے حوالے سے، تو اس نے جو ہے یوں سمجھیں کہ وہ گھٹنے ٹیک دیے، سر جھکا دیا. اس نے کہا کہ پوری تاریخ انسانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے جو کہا ہو اور اس کہے کے مطابق جو ہے انسانی حریت اور اخوت اور مساوات کے عملی نمونے بھی لوگوں کے سامنے رکھ دیے ہوں. تو واز تو ہمیں جو ہے وہ مسیح ناصری کے ہاں بھی ملتے ہیں، لیکن بہرحال یہ کریڈٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ کر دکھایا. اور دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ انسانی زندگی کا کون سا گوشہ ہے جو بدلا نہیں. انسان کے عقائد بدل گئے، عبادات کا جو ہے ایک باقاعدہ نظام دیا گیا، خوشی غمی کی رسومات اس میں جو ہے بہت بڑی انقلابی تبدیلیاں آ گئیں. پھر اس کے بعد سماجی نظام ہے، معاشی نظام ہے، سیاسی نظام ہے، بین الاقوامی تعلقات ہیں، اور آگے بڑھنا ہے اپنے نظریے کو لے کے. ہر جو ہے سطح پہ رویے بدل گئے بالکل، اور سیٹ اپ جو تھے آپ سیٹ ہو گئے اور نیا سیٹ اپ آ گیا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس نے کہا. تو اسی اجتماعی زندگی کا ایک اہم گوشہ ہے ہماری سماجی یا معاشرتی زندگی، اس کے حوالے سے مجھے گفتگو کرنی ہے. اگرچہ اس پہ بھی اشارہ کر دیا تھا فرق بھائی نے کہ یہ وہ گوشہ ہے جس کے حوالے سے تفصیلی جو ہے وہ گفتگو کی گئی ہے قرآن حکیم میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پہ بہت رہنمائی جو ہے دی ہے. باقی جو ہے معاشی اور سیاسی گوشہ اس میں جو ہے وہ اصول دیے گئے ہیں اور تفصیلات جو ہیں انتم عالم بامور دنیاکم، آنے والے وقت میں دنیا کیسی ہوگی دیکھ لینا جیسی ہوگی. وہی جو اقبال سے ہم سنتے ہیں کہ کبھی ایک خاص کیفیت میں ان کے کچھ اشعار ملتے ہیں آپ کو کہ جب وہ ان کی ہاٹ لائن قائم ہوتی ہے تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. گفتند کے آیا جہان ما بات می سازد، یہ بالکل اسی طرح کی ہے کہ کہا جبرائیل نے مجھ سے سویرے سویرے. ہمارے گھر میں ایک مستری صاحب کام کر رہے تھے، کہنے لگے میں چھوٹا تھا اس وقت اسکول میں پڑھتا تھا، تو وہ نام بھی وہ آدھا لیتے تھے، مجھے کہتے تھے بانجے جبرائیل سے نے اقبال کو آکھیا اسی. میں نے کہا جی کہا ہوگا تبھی تو کہہ رہا ہے کہ کہا ہے جبرائیل نے مجھ سے سویرے سویرے. تو ایسی کوئی کیفیت تھی. تو اقبال نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ گفتند آیا جہاں. اپنا بھی آپ بھی تھوڑا سا جو ہے انہوں نے سامنے لایا ہے، پروجیکٹ کیا ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ جو تو اللہ کی اسی بنیاد پہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ اقبال میں نے تجھے دنیا میں بھیج دیا ہے تو خوش ہو. بالکل ایسے ہی ہے جیسے جو ہے کوئی شفیق جو ہے والد اس کا بچہ اس سے دور چلا جائے معاش کے سلسلے میں یا تعلیم کے سلسلے میں، اور پھر جو ہے اس کا کہیں رابطہ ہو والد سے تو اس سے پوچھے کہ ہاں بھائی بتا کیا حال ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، خوش ہو، فٹ ہو، کوئی پریشانی تو نہیں ہے. تو ایسی کیفیت ہے کہ وہ انجیل کی زبان میں اس آسمانی باپ نے اقبال سے پوچھا کہ خوش ہو، آیا جہان ما باتو می سازد، گفتم کہ نہ می سازد. تو میں نے کہا کہ اللہ نے کہاں بھیج دیا تو نے؟ یہاں تو بڑی نامواریاں ہیں، یہاں تو بڑا عدم توازن ہے، یہاں انسانوں پر انسان حاکم ہے، یہاں جو ہے کسی کو اس کا پورا حق نہیں ملتا، یہاں زمین والے آسمان والے سے اور آسمان والا زمین والوں سے ناخوش ہے، اور زمین والے آپس میں بھی ناخوش ہیں. تو آگے اللہ نے فرمایا کہ گفتن کے برہم زن، اللہ نے کہا کہ تجھے میں نے بھیجا تو ہے نا، یہ بات تو مجھ سے کرنے کی ہے ہی نہیں ہے، تیرے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اس دنیا کو سازگار بنا اور رہو اس میں. میں نے کب تمہیں منع کرنا ہے؟ ہاں اس سازگاری کی جد و جہد میں میری تعلیمات کے مطابق، میرے احکامات کے مطابق، میری ہدایات کے مطابق اگر تم چلو گے تو میری تائید بھی تمہیں حاصل ہو جائے گی. تو یہ ہے گفتند کے برہم زن. تو ہم نے تو اس کو برہم زن نہیں کرنا، یعنی سماجی زندگی میں ہمارے پاس اصول ہیں. برہم زن کرنا ہے کس کو؟ معاشی جو ہے جو اس وقت دنیا چل رہی ہے اس کو، اور سیاسی دنیا جو چل رہی ہے اس کو، تاکہ زمین پر جو ہے اللہ کی مرضی اسی طرح لاگو ہو جائے جس طرح آسمانوں پر ہے. تو سماجی سطح پر سب سے زیادہ جو ہے نمایاں شے دین اسلام کی وہ کیا ہے
کہ تمام انسان برابر ہیں۔ اسلام کامل مساوات انسانی کا علم بردار۔ Disconnected. یہاں کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، تمام انسان اللہ کی نظر میں برابر ہیں، اس لیے کہ ان سب کا پیدا کرنے والا وہ ایک ہے، اور تمام کے تمام ایک انسانی جوڑے کی اولاد ہیں، لہذا تمام انسان برابر ہیں۔ ایک پہلو اس نے رکھا ہے سامنے، جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پہ، کہ یہ تقوی اور خدا خوفی ہے، خدا ترسی ہے، کہ جس کی بنیاد پر انسان کو اللہ کے ہاں درجات ملتے ہیں، کسی کو جو ہے نسبتاً جو ہے کم بلند، کسی کو زیادہ بلند اور کسی کو بہت بلند۔ باقی وہ پیمانہ اس نے ہمیں نہیں دیا، وہ میٹر ہمارے ہاتھ میں نہیں دیا کہ ہم اپنے منہ میں رکھ کے نکال کے کہیں جی کہ ہاں میں زیادہ متقی ہوں لہٰذا مجھے وقاص بھائی پہ جو ہے فضیلت حاصل ہے، یا میں باہر میرا زور نہ بھی چلے تو اپنی گھر والی سے ہی کہوں کہ دیکھ میرا میٹر اور تیرا میٹر، اس میں فرق دیکھ۔ نہیں، یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس بنیاد پر میں کسی پر جو ہے برتری نہیں جتا سکتا کہ میں تجھ سے زیادہ جو ہے برتر ہوں، زیادہ افضل ہوں، نہیں، تمام انسان اللہ کی مخلوق ہیں اور ان کی باطنی معاملات اللہ کی نظر میں ہیں، ظاہری اعتبار سے تمام برابر ہیں۔ اور اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو مسلمان اور کافر بھی برابر ہیں، حرمت جان کے حوالے سے آپ غیر حربی کافر کو نہیں مار سکتے، آپ اس کی جان نہیں لے سکتے، حربی کافر کو مار سکتے ہیں۔ اسلامی نظام ہے تو شادی شدہ بدکار جو ہے زانی مرد ہو یا عورت ہو اس کو سنسار کیا جائے گا، اور مرتد مسلمان ہو کے دوبارہ کفر کی طرف پلٹ جانے والا، اور اس کے علاوہ کون سا ہے جی؟ قتل کے بدلے، قتل نہ حق کے بدلے میں جو ہے وہ جان کے بدلے میں جان۔ اور ایک پانچویں قسم بھی تو ہے ویسے بڑی حساس سی ہے، وہ ممتاز قادری صاحب والی، لیکن وہ بھی ایسے حالات میں کہ جب اللہ کا دین غالب نہیں ہے تو وہ پھر ہر ایک کا اپنا انفرادی معاملہ ہے، اس کو اس پہ قیاس نہیں کر سکتے۔ چار ہی ذہن میں رکھیں آپ۔ تو جہاں تک اسی سماجی سطح پہ مساوات انسانی کا معاملہ ہے تو مرد اور عورت میں بھی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، کوئی فرق و امتیاز نہیں ہے، اللہ کے بندگی کے حوالے سے دونوں برابر ہیں۔ یہ حشرہ گزر رہا ہے نا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، وہ صدیق اکبر ہیں مردوں میں، کیوں اپنا سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں لا کے ڈال دیا؟ بلبل کے لیے کانٹا اور مالی کے لیے پھول، بس صدیق کے لیے خدا اور خدا کا رسول بس۔ اگر وہ اس انتہا پہ پہنچے ہیں تو ایک دن ایسا بھی تو آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بستی کے نواح سے واپس آئے، گھر پہنچے ہیں تو آپ کے چہرے پہ پریشانی کے اثرات تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بانپ لیا اور پوچھا کہ حضور آپ کی پریشانی کا سبب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بستی کے باہر کچھ لوگوں کو دیکھ کے آیا ہوں، کسی قحط زدہ علاقے سے آئے ہیں، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اور ان کے پاس ضروریات زندگی نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، اس چیز نے مجھے پریشان کیا ہے۔ اسی وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو ہے غلام کو، ملازم کو بھیجا لوگوں کی طرف کہ جاؤ فلاں کی طرف میرا مال ہے، فلاں کی طرف میرا مال ہے، فلاں کی طرف مال ہے، وہ لے آؤ، ضرورت ہے پیسے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی تشریف فرما تھے، وہ مال لاتے گئے اور وہ ڈھیر ہوتا رہا آپ کے سامنے، یہاں تک بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ اس ڈھیر کے پیچھے چھپ گئے، اور پھر جب وہ سارا مال آ گیا تو اماں جان نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ یہ سب میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کو ہبہ کر دیا، آپ جیسے مرضی خرچ کریں۔ تو انہوں نے بھی تو اپنا سب کچھ ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ پھر انہیں صدیقۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، ادھر صدیق اکبر ہیں تو صدیقۃ الکبریٰ ہے۔ پھر اسی طرح علم و فضل کا جو معاملہ ہے اس میں
ہمارے ہاں صحابہ کی جو ہے مختلف درجے بندیاں ہیں. بعض فقہا صحابہ ہیں تو انہی میں ایک بلند تر درجے کی فقیہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جن سے لوگ جا کے مسائل سیکھتے بھی تھے اور پوچھتے بھی تھے. تو یہ مرد اور عورت کے حوالے سے بھی آپ جان لیں کہ روحانی سطح پہ ان میں بھی کوئی فرق و امتیاز نہیں ہے. اور اس کو سورہ نور میں بطور خاص واضح کیا گیا ہے کہ وہ جو مسلمان مرد ہوں، مسلمان عورتیں ہوں، ایمان والے مرد ہوں، ایمان والی عورتیں ہوں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اور آخر والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ نے برابر رکھا. ہاں انتظامی اعتبار سے اب خانگی زندگی میں یہ ہے کہ جب ان کا آپس میں جوڑ ہوتا ہے، جیسے معاشرے کی بنیادی اکائی کیا ہے؟ ایک خاندان ہے. اور خاندان کیسے بنتا ہے؟ ایک مرد اور عورت کے درمیان مناکحت سے. اس میں پھر جب وہ بیوی بن گئی اور وہ خاوند بن گیا، تو اب وہاں آ کے ایک بات جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتظامی اعتبار سے ہمارے سامنے بطور اصول رکھی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء. یہ مرد قوام ہے، اور قوام بنانے میں یا قوام کی حیثیت پہ جب بندہ پہنچ جاتا ہے تو اگر اس کو بھی اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے دیکھے تو یہ کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ جس پہ بندہ جو ہے بہت زیادہ پھولے اور جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرے، بلکہ یہ اسے ایک امتحان گاہ پہ پہنچا دیا گیا ہے. اس امتحانی حالت میں ہونے کا ہمیں جو ہے ایک دلیل ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ موقع کہ خذوا عنی مناسککم فانی مقبوض، کہ مجھ سے طریقے سیکھ لو حج کے اور دین کی باتیں سیکھ لو، جو باتیں تمہیں سمجھنی ہے سمجھ لو، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال یہاں ملاقات نہ ہو. تو اس موقع پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے یہ قوام صاحب کی جو ہے اس کہ جو ہے پوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے دوبارہ کہا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا. کس کے معاملے میں؟ عورتوں کے معاملے میں، غلاموں کے معاملے میں. تو یہ نہیں ہے کہ انسان کو اللہ نے جو ہے اگر خاوند کی حیثیت دے دی تو اب وہ ہے جو گھر میں آئے جناب کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہی ہے، وہ کیفیت ہو. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں اسوہ کیا چھوڑا ہے؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنی گھر والیوں کے لیے اچھا ہے، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنی گھر والیوں کے لیے اچھا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ کیا گھر میں جھاڑو نہیں دیتے تھے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے تنظیم اسلامی کی جو تحریکی زندگی گزری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. ہماری ہجرت جو ہے اب اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرے اور ہماری آخرت میں یہ ہمارے کام آئے. تنظیم اسلامی میں ایک وقت ایسا آیا کہ ایم ایچ انصاری صاحب، جنرل محمد حسین انصاری صاحب رحمہ اللہ، حافظ محمد حسین انصاری، یہ جمعیت علماء پاکستان میں ہوتے تھے. پھر یہ تنظیم اسلامی میں شامل ہو گئے. ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ پہ انہوں نے جو ہے وہ اس حلقے میں حلقہ ارادت میں آگے بیعت کر لی. پھر وہ ناظم نشر و اشاعت بھی رہے، ان کا کالم بھی آتا تھا ندائے خلافت پہ. اسی دوران ان کا مظفر آباد کا ایک جو ہے وہ دورہ بھی رہا 2-3 دن کا. وہاں پہنچے، اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، لیکن وہ بہت ہی پیارے انسان تھے. ہمارے شکار کے ایک ساتھی ہیں، وہ بھی میرے ساتھ تھے، اور ضمیر اختر صاحب کے والد راجہ اکرم صاحب، اللہ ان کو صحت دے، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. نور زمان قریشی صاحب فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ان کے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو انصاری صاحب کو پتہ چلا کہ کرنل انعام الحق، یہ جو برنالہ سے ہمارے قانون ساز اسمبلی کے ممبر ہوتے تھے، کہ وہ ادھر ہی مظفر آباد میں ہی ہے. وہ کہیں ان کا جو ہے کوئٹہ میں جو ہے شاگرد رہے تھے ملٹری اکیڈمی میں. تو انصاری صاحب نے ان کو فون کیا کہ انعام تم شام کو میرے پاس آ جاؤ، اور ہم دونوں کو بھی پابند کر دیا کہ آپ ایسا کریں کہ ادھر ہی رہیں، آپ نے جانا نہیں ہے جب تک کوئی انعام نہیں آتا.
کرنل انعام الحق صاحب وزیر حکومت تھے، ان کو بلایا نور زمان قریشی صاحب کے گھر میں، بلا کے ایک ہاتھ میرا پکڑا ہے، ایک جو ہے ہمارے وہ وحید بھائی کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ انعام جس طرح تم میرے بچے ہو نا، اسی طرح یہ بھی دو میرے بچے ہیں، یہ دونوں بے روزگار ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ بہرحال وہ کچھ ہی عرصے بعد ان کی حکومت ہی چلی گئی، لیکن اسی موقع پہ حافظ محمد حسین انصاری صاحب جو بنگال میں یہ قید میں رہے اور جیل میں انہوں نے قرآن حفظ کیا تھا، انہوں نے اپنے بیان میں لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی آرزو لیے بیٹھے ہو، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اس کا دیانتداری کے ساتھ جواب دینا اگر تمہارے پاس ہوا، کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت میں، آپ کی سنت کی پیروی میں، آپ کے اسوہ کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی آپ کی گھر والی بیمار ہوئی ہو آپ لوگوں میں سے کسی کی، اور آپ نے اس کا جو ہے سر آپ نے جو ہے وہ گود میں رکھ کے اس کا سر دبایا ہے؟ وہ سارے شیر بیٹھے ہوئے تھے، کس نے دبایا؟ ہمارا بس چلے گلا دبا دیں، سر دبانا تو دور کی بات ہے۔ تو اس حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اور اسوہ چھوڑا ہے کہ مہربانی کرو، شفقت کرو، اور فرمایا کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ آپ نے اس سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کرنا ہے۔ ایک سیفٹی والو رکھ دیا اس خاتون میں، بھول جانا بڑی نعمت ہے اللہ کی، ورنہ بندہ روگی بن جاتا ہے، تو وہ اس کو زیادہ جو ہے یہ اس میں رکھ دیا کہ وہ زیادہ بھول جایا کرے، تاکہ تلخیاں زندگی کی جو ہے وہ اس کا روگ نہ بن جائے۔ کہیں اولاد میں سے کوئی چلا گیا، کہیں خاوند کا رویہ آڑے آ گیا، کہیں سسرالیوں کا سامنے آ گیا، تو بہرحال اس لیول پہ جو ہے خانگی زندگی میں مرد کو اللہ نے قوام بنایا، اس کی معاشی جو ہے وہ کفالت کا ذمہ بھی اس کو دیا، اور گھر سے باہر کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ مرد کے سپرد کیے، اور عورت کو گھر کی زینت بنا دیا، اور حکم لگا دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اب گھر میں قرار پکڑو۔ اس گھر میں قرار پکڑنے سے بات آگے چل کے جو ہے جڑ جائے گی کہ اب وہ ایک خاندان بن گیا، مرد کو اس پہ قوام بنا دیا، اس کو جو ہے ایک تحفظ، ایک حصار میں رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کی ایک وجہ بھی ہے، آپ کوئی بھی تخلیقی کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو یکسوئی اور تنہائی چاہیے۔ ہمارے ہاں پرانے دور میں جو استاد جی کہا کرتے تھے کہ بچہ پڑھنا ہو نا تو وہاں بیٹھ کے پڑھو جہاں مرغی بھی نہ ہو، کہ پڑھتے پڑھتے وہ آئی، تم نے شے کیا، تمہارا سب کچھ جو دماغ میں تھا وہ شے ہو جائے گا۔ اب جب بھی کوئی تخلیقی کام کریں آپ کو کیا چاہیے؟ بے فکری اور تنہائی، یکسوئی۔ اب دیکھیں آپ کی اور میری تخلیق کا ذریعہ اللہ نے کس کو بنایا؟ ہم نے رحم مادر میں پرورش پائی ہے، تو اللہ نے اپنی اشرف مخلوق کی تخلیق کا ذریعہ بنا دیا کس کو؟ ہاں، تو اب وہ بیچاری کبھی جو ہے بسوں میں دھکے کھائے، کبھی حافظ کے ساتھ جا کے ان کی جو ہے خونخوار نظروں، اوسناک نظروں کو سامنا کرے، اور اندر جو حضرت انسان بھی پل رہے ہوں تو وہ کیسے ہوں گے؟ وہ ساری جو ہے پریشانیاں جو اس کے ذہن میں ہیں وہ اس کے جینز میں منتقل ہو جائیں گی۔ اسی لیے اقبال نے کہا نا کہ بطول باش و پنہان شو ازیں اسرے، تم فاطمہ بنو اور اس زمانے سے چھپ جاؤ، کیا ہوگا پھر؟ در آغوش شبیر بگیری، پھر تمہاری گود میں حسن اور حسین جیسے پھول کھلیں گے، پھر اسلام کی غیرت میں جو ہے میدان میں اترنے والے لوگ سامنے آئیں گے۔ لیکن اگر گھر میں ہو اماں جو ہے اے بی سی ڈی اور تم توقع لگا کے رکھو کہ حسن و حسین پیدا ہوں گے، غلط توقع باندھی ہے، اسے جو ہے گھر کی ملکہ بنا کے رکھو۔ یہودیوں کے ہاں آج بھی آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، جب وہ امید سے ہوتی ہیں تو ان کو دنیا جان کے فکروں سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔
تو آخر انہوں نے کہیں آسمانی ہدایت کا کوئی پرتو ان کے ہاں بھی ہے نا، وہاں سے ہی آئے، تو وہاں سے ہی یہ قرآن مجید بھی آیا ہے، وہاں ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ جو ہے ہمارے سامنے، وہی یہ غیر مطلوب. تو اس کے سامنے رکھ کے عورت کو اس کی اصل حیثیت اور اس کا مقام دینے کی ضرورت ہے. اسلام چاہتا ہے کہ وہ گھر کی ملکہ رہے، ہر طرح کی فکر سے آزاد رہے. ہاں استثنائی صورتحال ہے، کوئی بیچاری بیوہ ہو گئی، اب اس کے لیے باہر نکلنا جو ہے وہ ضروری ہے، تو پردے کے ساتھ بتا دیا ٹھیک ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، باہر نکلو تو شرف اسلام کے ساتھ نکلو، پتہ چلے کہ کوئی مسلمان عورت جا رہی ہے اور کوئی یہ جو ہے تمہیں چھیڑے نہ، بازاری عورت سمجھ کے چھیڑے نہ. جو ان احکامات ستر و حجاب کی پیروی نہیں کرتی اسے کہا گیا یہ بازاری عورتیں. اللہ نے تقدس دیا ہے، اللہ نہیں چاہتا اس درجے میں تقدس دیا. نماز میں کھڑے ہیں، آگے مردوں کی صف ہے، پیچھے بچوں کی صف ہے، پیچھے ہیجڑوں کی ہے، اس کے بعد عورتوں کی صف ہے. امام صاحب بھول گئے، مردوں کو بھی پتہ نہیں چلا، بچوں کو بھی پتہ نہیں چلا، ہیجڑوں کو بھی نہیں پتہ چلا، عورتوں میں سے کسی کو پتہ چل گیا کہ امام صاحب بھول گئے ہیں. اب وہ کیسے وارن کرے گی؟ تالی بجائے گی. یہی حکم ہے نا کہ تالی بجائے، لیکن تالی بھی الٹے ہاتھ سے. تو اسلام نے کیوں اتنی جو ہے وہ قدغنیں لگائی ہیں، کیوں اتنے سیفٹی وال رکھے ہیں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں. یہ تو ہے، حقیقت ہے، صنف مخالف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں رہنمائی بھی دی، اصول بھی دیے، ستر و حجاب کے احکامات بھی دیے، محرم غیر محرم کی تمیز بھی رکھی. گھر میں محرموں کے سامنے بھی جو عورت کا ستر کا معاملہ ہے، کیا فرمایا کہ وہ جو نماز میں وَالْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ إِلَّا بِغَيْرِ حَضْرَةِ الْأَجَانِبِ، کسی اجنبی کی عدم موجودگی کی صورت میں عورت کل کی کل جو ہے وہ ستر ہے، إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا، سوائے اس کے چہرے اور اس کی ہتھیلیوں کے. یہ محرموں کے ہاں باپ کے ہوتے ہوئے، بھائی کے ہوتے ہوئے، بیٹے کے ہوتے ہوئے، چچا ماموں کے ہوتے ہوئے یہ کھلا رہے. تو باہر نکلے تو بالکل ہی. اچھا اس کے لیے بھی لوگ کہتے ہیں وہ چہرے کا پردہ ہے نہیں ہے یہ. اچھا کچھ چیزیں ضروری نہیں ہے اس کے لیے آپ احادیث پڑھیں، آپ امت کے ایک تسلسل بھی دیکھیں جسے تواتر امت کہتے ہیں. اچھی بیویاں کیا کرتی ہیں؟ یہ ہمیشہ سے دل کا پردہ نہیں کیا انہوں نے چہرے کا پردہ کیا. گھر سے باہر نکلی تو اس کا لحاظ رکھا، اس کو ملحوظ رکھا. اب میں اگر عورت ہوں اور میری والدہ جو ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت بھی دے، میں نے تو ان کو دیکھ کے جو ہے تاثیر حاصل کرنی ہے نا. میری والدہ جو ہے وہ ٹوپی والا برقع وہ پہنتی تھی، ہمیں اسی میں جو ہے لپیٹ کے اگر اسپتال لے کے جانا ہے تو ساتھ لے کے جاتی تھی. تو انہوں نے کس سے سیکھا؟ پیچھے اپنی والدہ سے ہوتے ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس دور تک جو ہے ازواج مطہرات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں تک، وہاں سے یہ چیز آئی ہے. تو اس کے لیے لمبی چوڑی بحث مباحثے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو روحانی اعتبار سے مرد اور عورت برابر ہیں، انتظامی اعتبار سے جو ہے عورت کو ایک سب سروینٹ رول دیا گیا، اس کو ماتحت کر دیا گیا، عورت کی اس کی نگرانی میں دے دیا گیا، اور مرد کو پابند کر دیا گیا کہ اس کے ساتھ شفقت کا اور مہربانی کا اور حسن سلوک کا معاملہ روا رکھے. اب میاں بیوی سے جو ہے اولاد ہوتی ہے، اولادوں میں پھر جو ہے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں. اب جیسے جیسے یہ سلسلہ بڑھتا ہے تو اب میرا بھائی، میری اولاد، ان کی اولاد، اب ان میں جو ہے محرم غیر محرم کا معاملہ آ جائے گا. تو وہاں ستر و حجاب کے احکامات کا لحاظ رکھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ سکھایا ہے. اسی طرح ہمیں یہ بھی سکھایا گیا کہ استئذان، گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرنا. اور ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضور میرے گھر میں تو میری ماں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوتا، پھر بھی اجازت لے کے داخل ہو جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اس نے پھر وہی سوال کیا،
آپ نے پھر فرمایا ہاں. پھر تیسری دفعہ اس نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس اس کو سوال جو ہے کیا اتحب ان تراها عریانۃ، ننگی دیکھنا چاہتے ہو ماں کو تو ٹھیک ہے بغیر استئذان کے اندر چلے جاؤ. اور کسی کے گھر گیا کوئی، اس نے دروازہ ناک کیا، کوئی نہیں آیا سامنے، اب دروازے میں سے جھانک کے دیکھ رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اندر والا اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس پر کوئی جو ہے بار نہیں ہے، اس کو حق حاصل ہے، پھوڑ دے اس کی آنکھ. یہ استئذان. اور فرمایا کہ 3 دفعہ اجازت لو، نہیں ملتی تو واپس پلٹ جاؤ. اور اندر سے جواب دینے والی اگر خاتون ہے اس کے لیے کیا کہا؟ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. اپنی آواز میں کوئی لوچ پیدا نہیں کرنی ہے، کوئی نرمی نہیں رکھنی ہے. آواز میں بھی ایک حسن ہوتا ہے، عورت کی آواز میں اللہ نے رکھا ہے. فرمایا وہ رویہ نہیں اختیار کرنا، ایسے جواب دو کہ وہ تصور اس کے اندر جو ہے پیدا ہو کہ بڑی بدتمیز عورت ہے. ایسے نہیں اس کو جو ہے جواب دو کہ اس کا دل، اس کے اندر جو ہے کوئی روگ جنم لے. یہاں تک کہ امہات المومنین کے حوالے سے کہا گیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ. وہ جو النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، مائیں ہیں ہماری لیکن ان کے بارے میں بھی کہا گیا پردے کے پیچھے سے مانگو. تو بڑی تفصیلی احکامات ہیں. استئذان. اس کے بعد اگر جو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر مجبوراً کسی کو نکلنا ہے تو وہ لحاظ رکھے کس کا؟ حجاب کر کے نکلے. پھر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ عورتوں کی آبادی اتنی زیادہ ہو گئی ہے جیسے کہ بالفعل ہو گئی ہے، اور حالات جو ہیں وہ معاشی اس قدر دگرگوں ہیں کہ عورتوں کو بھی کہیں نہ کہیں کام کرنا پڑتا ہے. ہمارے ہاں تو بہرحال پنجاب میں دیکھ لیں، سندھ میں دیکھ لیں، سرحد میں دیکھ لیں، عورتیں کھیتوں میں بھی کام کرتی ہیں بیچاری، ہل بھی کھینچ رہی ہوتی ہیں وہ ڈھیلے توڑنے کے لیے، آگے باندھی ہوتی ہیں بیلوں کی جگہ. اور ہمارے جو ہے کشمیر میں ادھر ادھر سروں پہ رکھ کے پانی بھی لا رہی ہوتی ہیں بیچاری. تو کام تو کرنا پڑتے ہیں باہر کے. تو اگر معاشی حوالے سے کوئی اس طرح کا جو ہے مجبوری ہو تو اس میں پھر ہم نے پڑھا ہے، ڈاکٹر صاحب نے بھی بیان کیا ہے، مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بھی، اور جتنے بھی اس طرح کے تحریکی لوگ ہیں، کہ ان کے لیے پھر جو ہے آنے والا جو ہمارا متوقع اسلامی نظام ہے، اللہ کرے کہ نظام خلافت قائم ہو جائے ہماری زندگیوں میں، ہم اس کی برکات سے جو ہے وہ فائدے اٹھا سکیں. تو اس وقت کیا ہو پھر عورتوں کے لیے جو ہے ایسے کاروباری یا معاشی جو ہے یونٹس وہ ترتیب دیے جائیں جس میں ان کے اوقات کار کم ہوں. ہم مرد 8 گھنٹے کام کرتے ہیں تو ان کے 4 گھنٹے کے لیے رکھ لیں. پھر کام بھی ایسے ہوں جو ان کی کے لیے زیادہ مشقت طلب نہ ہوں، مثلا پرائمری ایجوکیشن ان کے ذمہ لگا دی جائے. پھر وہ سیگریگیشن آف سیکسز، الگ الگ دائرہ کار. اسپتالوں میں جو ہے خواتین کے اسپتال الگ ہوں، مردوں کے الگ ہوں. ان چیزوں کو جو ہے وہ لحاظ رکھنا ہوگا. اسی طرح جہاں تک ذمہ داری وغیرہ کے معاملات ہیں تو اس سے ان کو مستثنا کرنا ہوگا کہ بہرحال، اور وہ اس لیے بھی کہ اللہ نے وہ چیز ان کے ذمے نہیں لگائی، اور کوئی بھی جو ہے وہ ایک غیرت مند مسلمان وہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ اللہ کے حکم کو شوری طور پہ توڑے. اسلام کے سماجی نظام کے حوالے سے یہ ایک خاکہ سا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس کو تفصیل سے آپ مطالعہ کریں تو ڈاکٹر صاحب کے 2.5 گھنٹے کے لیکچر بھی موجود ہیں، وہ خطبات خلافت میں بھی ہیں. اور اسی طرح جو تعلیمات ہیں سورہ بنی اسرائیل کے 3 اور 4 رکوع میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وہاں ماں باپ کے ذکر سے جو ہے بات شروع کی ہے تو ماں باپ کا مقام یہ بتایا کہ اللہ کے بعد ماں باپ کا حق ہے، اور ماں باپ میں سے پھر فائق حق کس کا ہے؟ ماں کا حق ہے. یہ واقعہ بھی آپ نے پڑھا سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتے ہیں کہ حضور
اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق مجھ پر کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا. دوبارہ پوچھا کہا ہاں تمہاری ماں کا. تیسری دفعہ پوچھا پھر فرمایا کہ تمہاری ماں کا. چوتھی دفعہ پوچھا تو کہا کہ تیرے باپ کا. تو 3 درجے زیادہ حق ہے ماں کا. اور اللہ تعالیٰ نے جو تقدس دیا ہے عورت کو وہ یہ ماں ہونے کے ناطے دیا. جنت اس کے قدموں میں لا کے رکھتی ہے. الجنت تحت اقدام الامہات. وہی جو بات پہلے چلی تھی کہ کیا مرد کے قوام ہونے کا یہ مطلب ہے کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے؟ قطعاً نہیں. وہ انتظامی اعتبار سے روحانی سطح پہ برابر ہے. بلکہ یہاں معاملہ یہ ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور باپ کے قدموں کے نیچے کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجیے. دوزخ ہے, اس کو ستائیں گے تو دوزخ نیچے, اور اس کی خدمت کریں گے تو جنت حاصل کریں گے. تو یہ نہ سمجھیے کہ صرف وہ والد کا بھی اپنا درجہ ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور خصوصاً بڑھاپے کی بات, اسلام کے سماجی نظام میں والدین کو اولڈ ہاؤسز میں نہیں چھوڑا جائے گا. یہ بنیادی ذمہ داری ہے مسلمانوں کی, اہل ایمان کی. اس سے فرار نہیں حاصل کر سکتے. ان میں سے وہ دونوں یا دونوں میں سے ایک جو ہے بڑھاپے کو پہنچ جائے, چڑچڑا ہو جاتا ہے انسان. اس میں بچپنا بھی کیا, اس سے بھی بندہ گزر جاتا ہے. تو اس دوران فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. ان کو اف بھی نہ کہو اور ان دونوں کو جھڑکنا بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہلے جو سلسلہ چل رہا تھا لوگ جھڑکتے بھی تھے ماں باپ کو, اور آج بھی وہ بدبخت ہیں جو ماں باپ کو جھڑکتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں جائیداد کے لیے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اپنے کندھوں کو رحمت سے جھکا دو, ان کے سامنے جھک جاؤ. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور اللہ سے کہو کہ اللہ ان دونوں پر تو رحم فرما, اے میرے مالک تو ان دونوں پر رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے بچپن میں مجھے تیری ربوبیت کا عکس دیا, مجھے پالا پوسا, تو نے مجھ جیسی جو ہے مشقت ان کے پلے ڈال دی تھی, اب اس کا بدلہ تو دے ان کو. یہ ویسی بات ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ سوچا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان کیا چیز پیش کروں آپ کو. سوچتے رہے کچھ بھی سمجھ نہیں آئی. بس کہا کہ میرے پاس ہے کیا میں دوں. اللہ کو مخاطب کر کے کہا جزا اللہ عنا محمدا ما واہلہ. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان جو چیز ہے وہ تو اپنے پاس سے ان کو دے, میرے پاس کچھ بھی نہیں. تو یہی معاملہ ہے, تو ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے, مجھے کیا پتا, میں تو چھوٹا تھا. یہ چھوٹا جب بڑا ہو کے باپ بنتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. پھر اسلام کے سماجی نظام میں برائیوں پر روک لگائی جاتی ہے. یہ مخلوط معاشرت کی نفی, اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو بدکاری ہے, زنا ہے, اس کا سد باب ہو. جس معاشرے میں یہ عام ہو وہاں میاں بیوی کے درمیان اعتماد نہیں رہتا, ختم ہو جاتا ہے. اولاد اور والدین کے درمیان احترام کا جذبہ نہیں رہتا, ختم ہو جاتا ہے. اور یہ جو شریعت معطل کی ہے, یا یہ جو مذہب کو انسان کا انفرادی معاملہ اور اجتماعی زندگی میں سے اللہ اور اس کی تعلیمات کو نکالا ہے, تو اس کا نتیجہ یہی نکلا ہے کہ مغرب میں محرم رشتوں کے ہاتھوں محرم رشتے پامال ہوئے ہیں, غیروں کے ہاتھوں نہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں وہ تعلیمات دی ہیں جس میں ہر اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ یہاں ولا تقربوا الزنا. ایسے یہ تمہیں ابھی ہلکا لگ رہا ہے, آگے چل کے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا, تو یہاں سے اس کا سد باب کرو.
ایسے تمام تر معاملات. آپ اپنی نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، آپ کا میڈیا زنا کا پرچار کرتا رہے، آپ کہیں الحمدللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسن. ہاں، احمقوں والی بات ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آج کا نظر بن حارث آپ کے گھر میں پہنچ چکا ہے، آپ کی جیب میں ہے، نماز پڑھتے ہوئے جیب میں ہوتا. وہ ایران اور روم سے لونڈیاں لے کے آیا تھا اور داستان گوئی سیکھ کے آیا تھا. آپ کے ڈرامے آپ کا جو ہے آپ کو ڈرامہ بنا رہے ہیں. شرف آدمیت سے گرانے والے کام ہو رہے ہیں. تو ایسی تمام تر جو ہے امکانات کا سد باب. ان چیزوں کو سامنے رکھیے. اور وہ جو تیسرا اور چوتھا رکوع ہے سورہ بنی اسرائیل کا، یہ تورات کے احکام عشرہ 10 کمانڈمنٹس، ان کا قرآن ایک ورژن ہے، اس کو پڑھ لیجیے. قتل ناحق اس کا تذکرہ کیا تھا. ہر چیز کا وہاں آپ کو تذکرہ مل جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کا صحیح فہم بھی عطا فرمائے اور اسلامی صالح معاشرے کے قیام میں ہماری محنت و مشقت کو قبول فرمائے اور ہمارے معاشرے کو اللہ سبحانہ و تعالی ہر اس آزمائش سے اور ابتلا سے اور اس چیلنج سے محفوظ فرمائے جس سے ہمارا جو ہے یہ سماجی نظام جو ہے وہ تلپٹ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے خواتین کی، ہماری بچیوں کی، ہماری ماؤں کی حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.